حضرات گرامی، 5 ہجری میں جو واقعات رونما ہوئے، غزوات کا سلسلہ تو چلتا رہا، سریات کا سلسلہ بھی چلتا رہا، اور مسلمان جو ہے اپنی طاقت کے مطابق جو ہے کفر کا زور توڑتے رہے، اور قریش مکہ یا باقی مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں رہنے والے یہود و نصارہ اور دیگر قبائل جو ہے مسلمانوں کی طاقت کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرتے رہے، لیکن کیونکہ مسلمان اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے تھے بلکہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے جو ہے یہ ساری توانائی صرف کر رہے تھے، مال و دولت جو ہے صرف کر رہے تھے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، اس لیے جو ہے جہاد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ بھی عطا فرمایا۔ سریہ میں بھی مسلمانوں کے جو ہے فتوحات ہوئی، اگرچہ قلیل تعداد میں بھی ہوتے لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انہیں فتوحات عطا فرماتا۔ اس کے علاوہ جو ہے باقی احکام بھی تفصیل کے ساتھ احکام بھی جاری ہوتے رہے۔ اسی یعنی 5 ہجری کو سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزام لگا، جسے واقعہ افک کہا جاتا ہے، قرآن کریم میں سورہ نور میں 10 آیات ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے۔ من گھڑت جو ہے وہ جھوٹا الزام لگایا گیا آپ کی شان پر، تو ایک مہینے بھر جو ایک بے چینی کی کیفیت رہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، اور بعد میں پہلے تو خیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بارے میں علم نہ ہوا، بعد میں جب علم ہوا تو آپ پریشان ہوئی اور اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ حضرت ابو بکر جو آپ کے والد گرامی تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اسی طرح جو ان کی والدہ ہے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، یہ سارے افراد اسی طرح دیگر صحابہ بھی پریشان تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پریشانی بھی تھی، اگرچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ عائشہ جو ہے خیر پر ہے، پاک دامن ہے۔ صحابہ بھی جانتے تھے، باقی افراد بھی جانتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والدین گرامی بھی جانتے تھے، لیکن ایک حکمت تھی، ایک وجہ تھی، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عظمت میں، آپ کی پاک دامنی میں، آپ کی شان میں قرآن مجید کا نزول کرنا تھا، تو یہ 10 آیات جو ہے آپ کی شان میں جو ہے نازل ہوئیں۔ ان الذین جاؤوا بالعفک اسوۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم، اللہ نے جو ہے اس واقعے کو جو ہے اہل ایمان کے لیے خیر قرار دیا ہے، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی عظیم خاتون ہے، کتنی پاک دامن خاتون ہے کہ جن کی شان میں اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، اور وہ بھی ایک آیت نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، بلکہ 10 آیات اللہ نے آپ کی عظمت میں، آپ کی شان میں بیان کی۔ تو یہ واقعہ بھی 5 ہجری کو ہوا۔ اس کے علاوہ جو ہے عام طور پر خواتین جو ہے آزادانہ زندگی گزار رہی تھی، چال چلن بھی ایسے ہوتا تھا، اور کوئی پردے کا حکام بھی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی سال جو ہے پردے کے احکام بھی نازل فرمایا، اور پھر فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جیسے کہ زمانے جاہلیت میں بن سور کر کے گھر سے باہر نکلنا، تو اسلام نے جو ہے سختی سے جو ہے منع کیا۔ سورہ احزاب میں اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہیں، اور پھر سورہ نور میں ہے کہ جب گھر سے نکلیں جو ہے وہ چادریں پہن کر کے جائیں، پورا جو ہے جسم کو جو ہے ڈھانپ کر کے چلیں۔ واضح ہے کہ خواتین ہے، ان کا احترام ہے، ان کی عزت ہے، اور فرق بیان کرنے کے لیے بھی آزاد عورت اور جو لونڈی ہے ان کے درمیان جو ہے فرق ہو، کہ آزاد عورت کی جو ہے قدر و منزلت ہوتی ہے، ان کی طرف جو ہے کوئی نظر اٹھا کر کے نہ دیکھے، تو اللہ نے یہ حکام بھی جو ہے اسی سال جو ہے نازل فرمائے۔ اس کے علاوہ جو ہے حد قذف سے متعلق احکام بھی سورہ نور میں ہے، عورتوں پر جو ایسی بلا وجہ جو ہے الزام لگا دیا جاتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدگی سے جو ہے احکام نازل فرمایا کہ جن عورتوں پر جو ہے بلا وجہ جو ہے الزام لگایا جاتا ہے، فرمایا انہیں جو ہے وہ کوڑے مارے جائیں۔ اللہ نے سورہ نور میں جو ہے احکام بیان کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے زنا سے متعلق بھی احکام بیان ہوئے۔ ایک تو سورہ اسی نور میں ہے، یہاں جو احکام ہے وہ غیر شادی شدہ کے لیے ہے، 100 جو ہے کوڑے مارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔
تو فرمایا کہ الزانۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، 100 کوڑے یعنی ان کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہوں، اور جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے سنسار کرنے کا حکم ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کو سنسار کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی متفق حدیث ہے، حدیث متواتر ہے، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ قرآن کا حصہ تھی، اب اس کی تلاوت جو ہے منسوخ ہے، لیکن حکم جو ہے اسی طرح موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے باقاعدگی سے ایک صحابی اور اسی طرح ایک صحابیہ ہے، ان سے جو ہے اس طرح کا گناہ ہوا تو انہیں سنسار کیا گیا۔ یہ احکام بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی سال جو ہے وہ نازل فرمائے۔ اس کے علاوہ زہار سے متعلق، زہار کہتے ہیں کہ پہلے، یعنی زہار کہتے ہیں کہ اگر شوہر بیوی سے کہے کہ تمہاری پیٹھ یا تمہارے جو اعضاء مخصوصہ ہیں وہ میری ماں کی طرح ہے، تو اس سے یہ ہے کہ پہلے بیوی جو ہے وہ حرام ہو جاتی تھی زمانہ جاہلیت میں، زمانہ کفر میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر جو ہے یہ احکام نازل فرمائے۔ 28ویں پارے میں ہے، سورہ مجادلہ میں ہے، یہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں جسے اس کے شوہر نے جو ہے زہار کے الفاظ کہہ دیے تھے، تو اب جو ہے بیوی حرام نہیں ہوگی بلکہ کفارہ جو ہے وہ لازم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس متعلق بھی احکام نازل فرمائے۔ اسی طرح لعان سے متعلق احکام ہے، سورہ نور میں ہے کہ اگر شوہر جو ہے بیوی کو جو ہے دیکھے غلط کام کرتے ہوئے، اس کے پاس گواہ نہ ہو، تو پھر حکم یہ ہے کہ اب وہ لعان کرے۔ شوہر جو ہے وہ کہے گا کہ جو ہے اللہ کی قسمیں اٹھائے گا اور کہے گا کہ میں نے ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، 4-5 مرتبہ جو ہے وہ ایسے کہے گا، اس کے بعد پھر بھی جو ہے پھر جواب دے گی اسی طرح کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، اس کے جواب جو ہے وہ دونوں کے درمیان جو ہے نکاح جو ہے فسخ کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام بھی اسی سورہ نور میں جو ہے ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے تیمم سے متعلق احکام، پہلے جو ہے وہ پانی ضروری تھا، اس کے ساتھ وضو ہوگا، غسل ہوگا تو نماز ہوگی، باقی اعمال ہوں گے، عمل نہیں ہوگا۔ لیکن جو ہے پھر حکم ہوا کہ اگر پانی نہ ہو، اگر پانی ہو لیکن کسی وجہ سے جو ہے استعمال نہ کر سکے تو پھر جو ہے تیمم کرے۔ بڑا آسان اللہ تعالیٰ نے جو ہے حل جو ہے فرمایا، چاہے غسل لازم بھی ہو، انسان جنبی بھی ہو جائے اور اگر کمزور ہے یا بیمار ہے اور سمجھتا ہے کہ میں غسل کرتا ہوں تو بیماری بڑھ جائے گی، تکلیف بڑھ جائے گی، تو حکم یہ ہے کہ تیمم کرے، اور بڑا آسان سا طریقہ ہے جو تیمم بیان کیا ہے۔ تیمم کرنے کے بعد انسان نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر کرے، سارے احکام جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے خوف سے متعلق، نماز خوف سے متعلق بھی احکام بیان کیے ہیں۔ حالت جنگ میں نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، نماز جو ہے وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن اب حکم یہ ہے کہ اگر دشمن کے خلاف جو ہے فوج جو ہے وہ لڑ رہی ہے تو پھر اس کے 2 حصے کیے جائیں، ایک جماعت جو ہے امام کے ساتھ جو ہے 1 رکعت پڑھے اور دوسری جماعت جو ہے دشمن کے سامنے ہے مقابل کھڑی ہو، 1 رکعت پڑھنے کے بعد یہ چلے جائے، پھر وہ 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد امام سلام پھیر دے گا، پھر جو ہے الگ الگ جو ہے نماز پڑھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حالت جنگ میں، حالت خوف میں بھی نماز معاف نہیں ہے، نماز ادا کرنی ہے، لیکن آسان والا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو یہ احکام جو ہے اسی 5ویں ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کا دامن تھامنے کی توفیق